اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا میں بے شمار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب کائنات نے زندگی کی ایک پھر صبح عطا فرمائی ہے، ایک لمحہ پھر عطا فرمایا ہے، اس کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک اللہ پاک کی ان گنت نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ اس کے بعد جتنے بھی میرے ناظرین ویورز ہیں، میرے چینل کو دیکھنے والے یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، اللہ پاک کی برکات میں دعا ہے اللہ پاک سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنا کرم فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ سب اپنی زندگی جو ہے، اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، معاملات زندگی اچھے اور احسن طریقے سے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے گزارے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں آج بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما، آسانیاں پیدا فرما سب کے لیے، اور جو تنگ دست ہیں ان کی دستگیری فرما، جو جس کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب پر کرم اور فضل فرما۔ اور خاص در خاص رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ آج مختصر سا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آج آپ کو بتاؤں گا واقعہ یہ جو برزخ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ روح کیا کرتی ہے، روحیں برزخ کے اندر کیا کرتی ہیں، کیسے رہتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ آخرت کا سامان بنائے۔ اب انسان جب مر جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے، جو قبر میں جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں انسان مرنے کے بعد قیامت کے آنے تک جو زندگی گزارے گا وہ برزخ کی زندگی ہے۔ جو برزخ والی زندگی ہے، قبر میں جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، وہ ہماری جو زندگی ہے اس جہان سے وہ بہت بڑا جہان ہے، وہ بہت بڑا جہان ہے۔ اب عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اب جہان چار قسم کے ہیں جن کو ہر انسان نے اس میں سے گزرنا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور چوتھا جو ہے وہ عالم آخرت۔ عالم ارواح کا جو سفر انسان کا شروع ہوتا ہے وہ والدین سے شروع ہوتا ہے، اور جو عالم برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور عالم آخرت کا وہ آخرت کے ٹائم جب قیامت برپا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ بعد کے معاملات ہیں۔ آج سے برزخ کے بارے میں آپ کو چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک یہودیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، عذاب قبر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو برزخ میں جو بندہ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، اس برزخ والی زندگی میں اس قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار کر دیتی ہیں، تصدیق نہیں کرتی کہ مسلمانوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہودیہ کو جھوٹا قرار دیا۔ اسی ٹائم، اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے محبوب، میرے محبوب، میرے سونے نبی، بتا دیں آپ اپنی امت کو کہ جو گناہگار ہوگا، جو بدکار ہوگا، اس پر عذاب قبر کا لازمی ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بتاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتے ہیں
کہ عائشہ کہ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی ہے تو مسلمانوں پر عذاب، جو قبر کا عذاب ہے وہ ہوگا، جو گناہ گار ہیں، جو بدکار ہیں، ان کو عذاب ہوگا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تسلیم کر جاتی ہیں، اور اسی دن صبح سورج کو گرن لگ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد خطبہ دے کر فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگا کرو۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب سے بھی اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہ برزخ والی زندگی ہے۔ برزخ کیا ہے؟ وہاں روحیں کیسے رہتی ہیں؟ فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، سوالات جوابات کے لیے آتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو نیک روح ہوتی ہے، اس کے لیے خوبصورت لباس والے فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے بٹھاتے ہیں، اور جو روح ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور سوالات جوابات ہوتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، سارا کچھ پوچھا جاتا ہے۔ جب بندہ صحیح جواب دیتا ہے، اوپر آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے قبر میں جو ہے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت میں سے کھڑکی کا جو دروازہ جنت سے آتا ہے اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو جنت سے دروازہ آتا ہے وہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، جس میں سے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھتا ہے، جنت کی ہر عیش و آرام سارا کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کی قبر کو تاد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف جو بدکار ہے، جو گناہ گار بندہ ہے، اس کے لیے نوکیلے دانتوں والے فرشتے دو آئیں گے، وہ اس سے حساب لیں گے۔ اب برزخ میں بھی، اور اس کی حساب لینے کے بعد جب وہ حساب نہ دے سکے گا تو اس کی قبر کو اتنا فرمایا جاتا ہے، روایات میں آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے جڑ جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے پسلی۔ ارے دنیا میں لائٹ چلی جائے، روشنی ختم ہو جائے کمرے میں، ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، تو سوچیں قبر میں، اس اندھیری کوٹھڑی میں جب پسلی ایک پسلی دوسری پسلی سے پیوست ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا، اس بندے کا کیا بنے گا جو گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، اور اپنے لیے قبر عذاب کا، جو قبر کا عذاب ہے، اس سے معافی مانگیں، پناہ مانگیں، اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں اور دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو برزخ والی زندگی ہے، اب برزخ میں دو ایسے مقامات ہیں، دو ٹھکانے ہیں، دو ایسی جگہ ہیں جہاں روح کو رکھا جاتا ہے، روح کو جہاں رکھا جاتا ہے۔ ایک سجیین ہے جس میں بدکار روح کو رکھا جاتا ہے، دوسری سائلین ہے جس میں نیک لوگوں کو رکھا جاتا ہے، نیک روحیں رہتی ہیں۔ اب سائلین میں جو نیک روحیں رہتی ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، اور دنیا میں جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور آنے والی روح کا انتظار کرتی ہیں اور ان سے آنے والے کی خبر بھی لیتی ہیں۔ اگر آنے والی روح بتا دے کہ تمہارا فلاں بندہ مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ سجیین میں نہیں تھا، وہ سجیین میں تھا، وہ اس سجیین میں چلا گیا ہے۔ اب صبح و شام دو وقت بندے کو برزخ میں اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔
کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر جنت ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی فضائیں بہاریں بندہ لوٹتا ہے۔ اگر جہنم ہے تو جہنم کا عذاب، جہنم کی گرمی جو ہے وہ اس کو محسوس کرائی جاتی ہے۔ اب سجیین میں بدکار روحیں رہتی ہیں، ان کا ٹھکانہ وہی ہے، قیامت تک وہ رہیں گی برزخ میں۔ اور سعیلین میں جو نیک روحیں ہیں وہ رہیں گی۔ اب سعیلین میں جو ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں بھی ہوں گی، شہداء کرام کی بھی، صدیقین کی بھی، وہ بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ اب یہ روحیں قیامت تک برزخ میں رہیں گی۔ جب قیامت ہوگی اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، جہنم میں کون جائے گا، کون سی روح دوزخ میں جائے گی۔ اب ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے بندہ مومن، تو ہمیشہ قبر کی تیاری رکھ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگ اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ، کیونکہ زندگی میں نے سب سے زیادہ جو برے عذاب ہیں وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر سب سے برا ہے، سب سے سخت ہے، کٹن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس برزخ سے کامیاب ہو گیا، قبر کی بعد والی جو زندگی ہے برزخ والی، اس میں سے جو کامیاب ہو گیا، آگے والی زندگی اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو اس میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اس کے لیے آگے بھی کامیابی مشکل ہے، بہت کٹھن زندگی ہے آگے، آخرت والی بھی۔ اگر برزخ سے کامیاب ہوگا تو آخرت تک جائے گا، وہاں پہ اسی زندگی بھی اس کے لیے کامیاب ہوگی اور آخرت اس کی سنور جائے گی۔ اگر اس کی قبر، یہ جو برزخ والی زندگی ہے، یہ اچھی نہ ہوئی، اس کے معاملات اچھے نہ ہوئے، اس کی تیاری نہ ہوئی، تو آخرت والی زندگی بھی اس کے لیے بری ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم پہلی وہ ہو جو مجھ سے ملاقات کرو گی، جس سے میری ملاقات ہوگی۔ تو تاریخ میں آتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہی ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پانے کے بعد 4 سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اب روحوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ محسوس کرتی ہیں، وہ برزخ میں ہیں۔ بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ 2 ٹھکانے ہیں، 2 جگہ ہیں جہاں بدکار رہتی ہیں، وہ کون سی ہے؟ اور سعیلین میں جو نیک روحیں ہیں وہ رہتی ہیں، سجیین میں بدکار روحیں رہتی ہیں۔ اب جو روح قبر میں جائے گی، برزخ میں جائے گی، اس کا چناؤ ہوگا اور وہاں سے اٹھا کے اس کو ان کی صف میں شامل کر دیا جائے گا، جہاں وہ برزخ میں قیامت تک رہیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، قبر کی فکر عطا فرمائے، اور قبر کے عذاب سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے، سونے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوارے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ملوں گا نئے واقعہ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔